بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور اس ٹائم اگر کوئی رے آف ہوپ ہے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دو سیکٹرز ایسے ہیں کہ جو پاکستان میں ایز رے آف ہوپ جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ایک تو ٹیلی کام ہے اور ایک آئی ٹی سیکٹر ہے. اگر ان دونوں سیکٹرز پہ ہم ٹھیک طرح سے انسنٹیوائز کر سکیں اور لیول پلے فیلڈ دے سکیں تو پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں سیکٹرز کا ہر شعبہ زندگی کے اندر بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے. اسی رول کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب اکانومی از آن ڈکلائن اور بڑی مشکل کے اندر ہے اور ہم ایک IMF کے پروگرام میں واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا اور ریکویسٹ کی تھی ٹیلی نار کے چیف ایگزیکٹو ہیں عرفان وہاب صاحب کہ سر آپ آئیں، آپ ہم سے ٹیلی کام اور آئی ٹی دونوں کے بارے میں گفتگو کریں اور ایک ایسا پرسپیکٹو دینے کی کوشش کریں کہ جس سے جو رے آف ہوپ ہے اور جو پاکستان کے لوگوں کی امید ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. سر جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل اکانومی تھی یہ پاکستان میں ایک جو رے آف ہوپ یا مختلف سیکٹرز کی گروتھ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ مہتاب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا، بیکاز آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ اگر ہم اپنے یوتھ کو، اگر ہم ہوپ کی بات کرتے ہیں یا آپٹیمزم کی بات کرتے ہیں تو وہ برک اینڈ مارٹر سے نہیں ہوگا، وہ ایک اولڈ اکانومی سے نہیں ہوگا، وہ ایک نیو اکانومی سے ہوگا. پوری دنیا میں یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ جو نئی GDP گروتھ آئے گی، گلوبل ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ اس میں سے نئی جو ویلیو کریشن ہوگی، ویلتھ کریشن ہوگی، 50% سے زیادہ اس اکانومی کے بل بوتے پہ ہوگی. سو اٹس اے ہیوج. کیا ہم اس کو نالج اکانومی کہہ سکتے ہیں اس سے؟ جی اس کے مختلف دیکھیں، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن، نالج اکانومی، ICT، ڈیجیٹل اکانومی، نیو اکانومی، اور یہ سب ایک ہی چیز ہے بیسیکلی. دے آر آل لنکڈ. آپ نے شروع میں IT اور ٹیلی کام کا ذکر کیا، اس ایکچولی ون تھنگ. ICT آپ اس کو کہہ لیں یا ڈیجیٹائزیشن کہہ لیں. اگر میں پاکستان میں بات کروں کئی اسپیکٹس سے، پہلے ہم اگر اپرچونٹی دیکھتے ہیں، دیکھیں وی ٹاک اباؤٹ یوتھ، وی ٹاک اباؤٹ یوتھ ایز آور فیوچر. ڈیموگرافک بلج، ڈویڈنڈ کی بات کرتے ہیں ہم. تقریباً 25 سے 30 ہزار ہمارے صرف IT کے گریجویٹس ہیں جو ہر سال جاب مارکیٹ میں آتے ہیں. تقریباً ان میں سے اگر آج میں دیکھوں تو تقریباً 10% کے قریب امپلائبل ہیں. دیٹ مینس کہ ان کی جو اسکل سیٹ کا گیپ ہے وہ بھی کافی بڑا ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے ایز سچ. اس میں اب ان میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو امپلائبل ہیں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی گلوبل مارکیٹ میں اپنے لیے پوزیشن کریٹ کرنے کے لیے. اور آج ہمارے بچے جو ہیں وہ IT سیکٹر کے اندر، ICT کے اندر بڑی بڑی کمپنی سے لے کے اسٹارٹ اپس کے اندر بڑا کلیدی رول پلے کر رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی یہ سب سے بڑی اپرچونٹی کہ ہم IT ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ تقریباً 3 بلین کو ٹچ کرنے جا رہی ہیں 2.6 2.8 کے رینج کے اندر. پر اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. کتنا ہے سر؟ دیکھیں اس میں اگر ہم فردر ڈیوائڈ کریں تو دیر آر مینی سب سیکٹر. اس میں اٹ آل ڈپینڈز آن کہ ہم اس کو کیسے پوزیشن کرتے ہیں اسٹریٹجکلی. اگر ہم ایک سمپل IT اگر میں پوری انڈسٹری کا دیکھوں تو 2-3 چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. ابھی ہم نے پچھلے ہفتے کافی بڑی پوزیشن لی اسپورٹس کے اندر، جو کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں میگا ٹرینڈز میں جو چیزیں گروتھ انجن ہے اس اکانومی کے اندر بھی وہ چند ایک ہیں. جس میں اگر آپ سکلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ڈیٹا سائنس کی بات کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کنزمپشن کے پوائنٹ میں بات کرتے ہیں جو سب سیکٹرز ہیں تو اس میں اسپورٹس ڈیفینیٹلی ایک بڑا سیکٹر ہے جو کہ ایمرج ہو رہا ہے، جو کہ آلریڈی ملٹی بلین ڈالر اکانومی ہے. اور پاکستان کے اندر اگر ہم ایک پوزیشن لے لیں کہ اس کے اندر اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ پروڈیوسنگ پلیئرس، اٹس اباؤٹ کہ ہم کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی اسمال IT کمپنیز کو کیسے ہم تیار کر سکتے ہیں کہ وہ اسپورٹس کے اوپر فوکس کریں. اچھا سر ایک چھوٹی سی چیز، سوری میں آپ کو درمیان میں ٹوک رہا ہوں، کتنے گریجویٹس ہیں مثلاً حکومت کی پلاننگ میں دیکھ رہا تھا منسٹری آف IT وہ کہتے ہیں جی کم از کم 1 لاکھ گریجویٹس ہمیں پروڈیوس کرنے چاہیے اس پوٹینشیل کو کرنے کے لیے. لیکن آپ نے کوالٹی کی بات بھی کی کہ اس میں سے ابھی بھی جو پروڈیوس ہو رہے ہیں 25,000 میں سے صرف 10% جو ہیں
تقریباً جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی گلوبل اسٹینڈرڈ پہ پورے اترتے ہیں، باقی جو ہے دیر از اے ہیوج گیپ. ہاں جی. سو آپ کا جو سوال تھا اس میں کہ جی پوٹینشیل کتنا ہے، تو اگر ہم اس کو فکس کر لیں تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اگر ہم ایک اور سب سیکٹر کی بات کرتا ہوں جو اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ ہے جو پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہے، اس کی اگر آپ ایکسپورٹس دیکھیں جو پوٹینشلی ہو سکتی ہیں، بیکاز ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ لیبر کاسٹ کی آربیٹراج ہے کہ ہمارا ہیومن ریسورس آج بھی کافی سستا ہے، اس کو ہمیں لیوریج کرنا چاہیے اور آہستہ آہستہ یہ جرنی ہے جو اوپر جائے. تو اس میں بھی وی ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف پوٹینشلی بلینز آف ڈالرس. اگر ویتنام کر سکتا ہے، اگر ویتنام ان دونوں فیلڈز میں پوزیشن لے سکتا ہے، بنگلہ دیش کر سکتا ہے، انڈیا کر سکتا ہے، تو وائی ناٹ پاکستان. سو ان سب ایگزامپلس کا مقصد یہ ہے کہ اپرچونیٹی بہت ہے. اب جہاں تک ٹیلی کامس کا تعلق ہے، آئی مین بیسیکلی میں سوال اس پہ پوچھ سکتا ہوں سر، ٹیلی کام کا جو بزنس ماڈل ہے سر، آپ اس کو وائبل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا بزنس ماڈل ایوالو ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ایوالو ہو رہا ہے. سو جو بزنس ماڈل کل تھا وہ آگے نہیں چلے گا، اس میں تو کوئی اور بہت وائس از اے ڈائنگ تھنگ، آپ کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا. میں تو اپنے ایسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارا جرنی جو ہے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے جب شروع میں آئے تو منٹس وائس ٹو میگا بائٹس ٹو ڈیٹا کنیکٹیوٹی بیسیکلی. ناؤ اٹس اباؤٹ مومنٹس. سو مومنٹس آر دوز سروسز، وہ آپ کی فائنینشیل انکلوژن کی سروسز ہوں فنٹیک اسپیس کے اندر جیسے ایزی پیسہ ہے، وہ آپ کے فارمرز کیونکہ ہماری بڑی ایگریکلچر اکانومی ہے، ہماری تقریباً 40-45% لیبر جو ہے ایگریکلچر سے ہے، 25% ہمارا جی ڈی پی اس فیلڈ سے آ رہا ہے، تو اس کو کیسے امپاور کریں گے آپ. تو اسی طرح انٹرٹینمنٹ ہے، ای اسپورٹس کا ہم نے ذکر کیا. سو دیز آر آل سروسز وچ نیڈس ٹو بلڈ آن ٹاپ. جو انڈسٹری ورٹیکلز ہیں وہ ہیلتھ ہے، دنیا میں ایگزامپلس ہیں ٹیلکوز کی جنہوں نے بڑی پوزیشن لی ہیلتھ کے اندر. آسٹریلیا کی اگر میں بات کروں ٹیلسٹرا جو ان کا سب سے بڑا آپریٹر، دے ہیو گون ریئلی ڈیپ ان ٹو دا ویلیو چین آف ہیلتھ. اسی طرح ٹیلی نار نے ہمارے پاکستان میں جیسے فائنینشیل سروسز میں سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا ایزی پیسہ، ایگریکلچر میں خوشحال ذمہ دار شروع کیے، اب ہم ای اسپورٹس پہ کر رہے ہیں. سو دیز آر دا ٹائپ آف ایگزامپلز اینڈ سروسز جو کہ ہمارا بزنس ماڈل جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو ایوالو کرتی رہیں گی. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو فائنینشیل انکلوژن ہے ہماری، اس میں گنجائش تو موجود ہے، لیکن جو والیٹ کا کنسیپٹ تھا دنیا کے اندر، ای والیٹ کا، ہم وہاں پہ پہنچ نہیں پائے. دیکھیں ہمارا پوٹینشیل کا تو ہم نے ذکر کیا کہ کتنا ہے ان تھیوری، اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس میں، بیکاز پاکستانیز آر ویری ہارڈ ورکنگ ٹیلنٹڈ. اگر ہم ان کو گائیڈ کریں اپنے یوتھ کو خاص طور پہ تو ہم کافی انلیش کر سکتے ہیں پوٹینشیل. اسی طرح اگر آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی تو یس، جب ہم نے شروع کیا تو تقریباً 70% لوگوں کے پاس رسائی نہیں تھی کسی بھی قسم کے بینک ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹس کی، بیکاز ہمارے بینکس شہروں تک محدود ہیں اور اس میں بھی کوالیفیکیشن بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کے پاس اچھی جاب نہیں ہے یا اچھا بزنس نہیں ہے تو آپ ایون بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. جی بالکل. تو موبائل فائنینشیل سروسز نے آ کے اس گیپ کو کافی حد تک پر کیا. لیکن اس میں دیکھیں کہ وائی وی ناٹ ایبل ٹو ریچ ٹو آر فل پوٹینشیل، اس میں بہت سا رول ہماری پالیسیز کا بھی آ جاتا ہے. مثلاً اور بیان کریں جی کون سی؟ ابھی آپ کو اگر میں لیٹسٹ ایگزامپل بتاؤں جو ڈیورنگ کووڈ ہوئی، وہ یہ تھا کہ ہم اگر دیکھیں کہ آج بھی ہمارے تقریباً 60-65% لوگ جو ہیں ان کے پاس ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، بلکہ نمبر شاید تھوڑا سا زیادہ ہے، اس سے 70 کے قریب ہے. اسٹیٹ بینک نے کیا کیا، IBFT ایک چارج تھا، انٹر بینک فنڈس ٹرانسفر کا تھا، اس پہ انہوں نے کووڈ کے دوران میں ویو کر دیا کہ جی اس پہ کوئی چارج آپ لگا نہیں سکتے. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کسٹمر جو کہ ملینز کی تعداد میں، وہ آج بھی ریٹیل شاپ پہ جائے گا ٹو کیش ان اینڈ کیش آؤٹ. والٹ میں اس سے پیسے ڈالنے ہیں یا والٹ سے پیسے نکالنے ہیں، اور جب تک وہ کمیشن وہاں پر نہیں ہوگی، انسینٹیو ریٹیلر کے لیے نہیں ہوگا، وہ کیوں کیش میں ڈیل کرے گا. سو ہم نے اس کو بائی پالیسی انٹرونشن ڈسکریج کر رہے ہیں کہ آپ وہ لوگ جو ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے. دیکھیں میرے اور آپ کے پاس تو اور بینک اکاؤنٹس، ہم اپنے کمپیوٹر سے بیٹھ کے پیسے بھیج سکتے ہیں، تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. فرکشن لیس ہونا چاہیے، بٹ ایک سٹیج کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے صرف ایک اقدام کی وجہ سے ہم جیسی کمپنی جو کہ بہت زیادہ ہم سپورٹ کر رہے تھے فائنینشیل انکلوژن کو، ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا، بیکاز آپ ایک حد تک آپ خود فائنینس کر سکتے ہیں جب آپ اف یو ناٹ الاؤڈ ٹو چارج. آپ اس انسینٹیو کو اگر یہ بحال کر دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے، چونکہ اب تو کووڈ کا وہ سارے اثرات بھی ختم ہو گئے ہیں. ہاں نہیں بالکل، آپ آج اس کو بحال کرنا کی بہت ضرورت ہے اگر ہم نے واقعی فائنینشیل انکلوژن کریٹ کرنی ہے. اچھا ای والیٹ پہ سر میں اور بھی انٹرسٹیڈ ہوں، ای والیٹ کے لیے مزید کیا انسینٹیوز جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، اچھا جانا ہمیں اسی طرف چاہیے. اب ہم گلوبل اکانومی کی بات کر رہے ہیں. اب اس کیسز کے اندر، ان کیسز کے اندر انٹرنیشنل ریمیٹنس فار ایگزامپل کی پرمیشن نہیں ہے.
اب اس میں وہ بھی تو سر FATF کی بھی آپ کو پتہ ہے. دیکھیں پوری دنیا میں ہاں کمپلائنس ہم کریں نا جی, اس کو ہم کمپلائنس کر سکتے ہیں FATF کا بھی. اگر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں IT میں, ہم وی آر 4th largest, سو وی نیڈ ٹو امپاور دیم ایز ویل, دے نیڈ ٹو گیٹ منی ان ٹو دیئر والٹس. اور اس میں آپ ظاہر ہے ریگولیٹری اوورسائٹ رکھ سکتے ہیں آپ. تو وہ ایک آپ نے ایگزامپل دی پوچھی, تو ایک یہ بہت بڑی ایگزامپل جس کے آپ نے سنا ہوگا بہت سے IT سیکٹر کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ ہمیں پے پال ٹائپ سروسز. اب وہ پے پال کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کام ہونا چاہیے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا برانڈ. دے کوڈ بی اٹ کوڈ بی ایلی پے جو کہ ہمارا پارٹنر ہے ایزی پیسہ کے اندر, اٹ کوڈ بی اینی ادر سروس, بٹ وی آر ریسٹرکٹیڈ بیکاز آف دیٹ. سو ہم نے بہت ساری لائسنس کلاسز کریٹ کر دیں جو ہم اور بھی سیکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم ایشو, جس میں EMI کا علیحدہ لائسنس آ گیا, اس کے بعد ڈیجیٹل بینکنگ کا علیحدہ ہے, مائکرو فائنینس کا علیحدہ ہے, کمرشل کا علیحدہ ہے, اینڈ وی آر کریٹنگ ناٹ این ایکو سسٹم وچ از سیملیس ایز سچ. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو, ویسے یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا جا سکتا ہے. اگر ٹیلی نار کے پاس لائسنس ہے تو اس کو ویلیو ایڈڈ سروسز کے لیے جسٹ ایک ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی چیز ہو تو وہ جسٹ دے کین اسٹارٹ. جی آئیڈلی تو ایسے ہی ہونا چاہیے. جی جہاں آپ دیکھیں اب دنیا جو ہے وہ کافی آگے جا رہی ہے ریگولیشنس کے. وی اسٹل ہیو ریگولیٹرز جو کہ کافی ملٹیپل ہیں ریگولیٹرز جن سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو بینکنگ کا علیحدہ ہو گیا, میڈیا کانٹینٹ کا علیحدہ ہو گیا, آپ وہی کانٹینٹ اپنے موبائل پہ کنزیوم کرتے ہیں. ٹیلی کامس کا علیحدہ ریگولیٹر ہے. دین یو ہیو IT انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, سو مینی ادر بیریئرز ایز سچ. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو دس. اور سب سے فنڈامنٹل ایشو یہ ہے جی کہ ہمیں, جیسے آپ نے سب سے پہلے سوال پوچھا, وی نیڈ ٹو ڈیفائن گولس, ایک اسٹریٹجی کہ ہم نے IT ایکسپورٹس کو جانا کہاں ہے. اگر ہم نے آج 2.6 بلین سے اگر ہم نے اس کو 20 بلین پہ لے کے جانا اگلے 5 سالوں میں, تو واٹ آر دا اسٹیپس, اس کے لیے کیا کیا ہیلپ کی ضرورت ہے ریگولیٹر سے, پالیسی میکر سے, کس قسم کی فیسلٹیز کی ضرورت ہے ہمیں, اینڈ دین وی ٹریک اٹ کوارٹرلی بیسس پہ. ایک چھوٹا بزنس بھی اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتا ہے, بالکل, دین یو ایم اکارڈنگلی, تو دیٹ از مسنگ. اچھا سر, ایک تو ہم نے پوٹینشیل کی بات کر لی, ایریاز کی بات کر لی, اب تھوڑا سا پرابلمس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ ٹیکسیشن جو ہے یہ کس حد تک آپ ٹیلی کام کو اور IT کو بھی امپیڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بڑا پرسپیکٹو دوں ملک کے کانٹیکس میں, تو آئی واز آلسو پریزیڈنٹ فار اوورسیز انٹرنیشنل چیمبر جو کہ پاکستان کی OICCI جی 200 بڑی ملٹی نیشنلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کا ہم اینول سروے کرتے ہیں کہ جی جتنے بھی بزنس ہیں, I'm not talking about just telecom, all sectors, taxation always come for number of years now one of the top 3 issues. So it's not just telecom, it's the overall country جو ہمارا ٹیکسیشن کی پالیسیز ہیں. اگر میں اسپیسیفک ٹیلی کام کی بات کروں تو وی بین ویری انکنسسٹنٹ. سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ آور سیکٹر از ون آف دی ہائیسٹ ٹیکسڈ. کنزیومر کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو آپ آپ کا تقریباً 40% کے قریب آپ کا ایٹ ٹائم جو ہے وہ ٹیکس میں کٹ جاتا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس. ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے کتنی سر؟ سو انڈسٹری کی جو ٹوٹل کنٹریبیوشن تو ہیوج ہے جی. سو وی کین گیو یو نمبرز جس میں آپ کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو جو کسٹمرس کے بہاف پہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں, بیکاز وی آر دا لارجسٹ, ہاں لارجسٹ ود ہولڈنگ ایجنٹ آپ کہہ لیں, اور ون آف دا لارجسٹ 4 کمپنیز. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا کارپوریٹ ٹیکس کے اس میں ہے. سو وی آر دا لارجسٹ کنٹریبیوٹر ٹو دی ٹیکس. لیکن میں بات جو کر رہا تھا کہ کسٹمرس کے اوپر برڈن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹس ہیوج, کیونکہ اگر آپ تقریباً 40% کے قریب آپ وہ کر رہے ہیں جن میں بہت سے لوگ ٹیکس بریکٹ میں بھی نہیں آتے, بیکاز ہمارا کنزیومر تو ہر سوشل اکنامک کلاس سے ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا جو آپ اور انکنسسٹنسی, ایک تو ہو گیا کہ لیول بہت ہائی. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے بجٹ میں یہ اناؤنس ہوا تھا کہ GST ریڈیوس ہوگا, جو اس وقت 12.5% سے 10% پہ, اور پھر اس نے 8% پہ آنا تھا اس جون میں. ایڈوانس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں جی, ایڈوانس ٹیکس, سوری, ود ہولڈنگ اور ایڈوانس. اور یہ جو ہے, اور اسی طرح GST پہ بھی ریکمنڈیشنز تھی کہ جی ہم اس کو ہارمونائز کریں گے اور کم کریں گے اس کو. تو اور ڈیورنگ دا ایئر, مڈل آف دی ایئر بیسیکلی وہ بڑھا دیا. جو 8% پہ آج ہونا چاہیے تھا وہ 15%, 10 سے 15 پہ لے گئے جی, اور وہ 8 پہ ہونا تھا ایز پر دیئر اون کمٹمنٹ لاسٹ ایئر آن دی فلور آف دی ہاؤس. سو بیسیکلی اٹ سمپلی شوز کہ ہم کتنا زیادہ اس کو ہم انپریڈکٹیبل بنا رہے ہیں, بیکاز آپ کے بزنس پلانس بالکل بھی سپورٹ نہیں کر سکتے.